وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ پھر بھی پروردگار اتنے کرم فرماتا، اتنا سب ہمارے اندر خرابیاں، پھر بھی اللہ تعالی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اتنی سب خرابیاں ہمارے اندر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کا کرم دیکھ لو، اللہ کی عطائیں دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کل میدان محشر کا منظر آپ نگاہوں کے سامنے رکھیے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ پروردگار کی رحمتیں بندے کو بخشنے کے لیے منتظر ہیں، بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل میدان محشر میں ایک انسان ہوگا، پروردگار عالم کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اللہ تعالی کی عدالت میں جب اعمال تولے جائیں گے، اعمال اس کے اتنے نیکیاں اور گناہ، ایک پلے میں نیکیاں ایک میں گناہ جب وزن کیا جائے گا تو اتنے کہ ایک نیکی کی بس ضرورت پڑے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی فقط جنت میں جانے کے لیے۔ ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی بس جنت میں جانے کے لیے۔ دونوں پلے برابر ہیں، ایک نیکی آ جائے کام بن جائے، ایک نیکی مل جائے پروانے جنت مل جائے۔ جلدی سنو، یہ پریشان ہوگا، سوچے گا ایک نیکی کم پڑ گئی، کاش میں نے کوئی ایک عمل ایسا کر لیا ہوتا دنیا میں کہ یہ ایک نیکی کی کمی بھی پوری ہو جاتی اور میں جنت کا حقدار بن جاتا۔ ایک نیکی کم پڑ گئی، کیا کروں؟ اللہ تعالی کی عدالت میں اللہ تعالی نے فرمایا، تجھ پہ میں نے بڑے کرم فرمائے، بہت فضل فرمایا، مگر سن لے آج ایک نیکی تجھے کم پڑ گئی تو تیرا رب تجھے ایک موقع دے رہا ہے۔ میدان محشر میں بھی اللہ تعالی نے ایک موقع دیا، فرمایا جا ایک نیکی کسی سے مانگ لے، ایک نیکی کسی سے لے آ، تو ایک نیکی لائے گا تیرا رب تجھے جنتی بنا دے گا۔ اس نے سوچا کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کس سے نیکی مانگوں؟ اس کے دماغ میں خیال آیا، سوچنے لگا ایک ذات ایسی ہے جس نے مجھے بہت پیار کیا، ایک ذات ایسی ہے جس نے مجھے بڑی محبتوں سے نوازا ہے ہمیشہ، جس کی ممتا کی آغوش میں میں پروان چڑھا۔ خیال آیا وہ میری ماں ہے، چلو اپنی ماں کے پاس جاؤں، ماں سے جا کر ایک نیکی مانگوں۔ میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرنے والی ہستی، ایک نیکی اگر میری ماں نے مجھے دے دی میرا کام بن جائے گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں، یہ ماں کے پاس آیا، اپنی ماں سے آ کے کہنے لگا میری ماں ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے دے دے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر کا میدان ہے، یہاں ایک ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، تیرے لیے دنیا میں نے بہت کچھ کیا، اتنا کیا کہ اپنی زندگی بھول گئی تیری زندگی بنانے کی خاطر۔
خود کو میں نے فراموش کر دیا، تیری پرورش کی خاطر کہتی ہے بیٹا ادھر جو کرنا تھا سب کر دیا، ادھر مجھ سے کوئی امید نہ لگا، واپس چلا جا۔ ادھر مجھے اپنی فکر لگی ہے، اپنے بارے میں سوچ رہی ہوں کسی طرح میری بخشش ہو جائے، میرا کام بن جائے۔ ماں نے انکار کیا، یہ مایوس ہو کر آگے بڑھا، سوچا کدھر جاؤں، تو خیال آیا ایک ذات اور ہے جس نے جوانی سے بڑھاپے تک فکر کی ہے تو میری فکر کی ہے، سب کچھ کیا ہے میرے لیے۔ خیال آیا میرا باپ بھی تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، میرے باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، میرے باپ نے تعلیم سے مجھے آراستہ کیا تھا، میرے باپ نے میرے لیے پراپرٹی بنائی تھی، میرے باپ نے میرے لیے مکان بنایا تھا، میرے باپ نے میرے لیے زمین خریدی تھی، میرے باپ نے میرے لیے اچھی شادی میری کر کے میرے لیے اچھی بیوی کا انتظام کیا تھا، میرے باپ نے سب کچھ کیا تھا۔ چلو باپ کے پاس چلتا ہوں، شاید میرا کام بن جائے۔ اپنے والد کے پاس میدان محشر یہ انسان گیا، جا کر کہنے لگا ابا ایک نیکی کم پڑ گئی، آج ایک کام میرا کر دو، ایک نیکی دے دو۔ آپ مجھے ایک نیکی دو گے، اللہ مجھے پروانہ جنت عطا فرما دے گا۔ اس نے ایک نیکی مانگی، مگر سنو باپ نے بھی انکار کر دیا، جا چلا جا مجھے اپنی فکر ہے۔ ماں نے منع کر دیا، باپ نے منع کر دیا، بھائی کے پاس گیا اس نے منع کیا، بہن نے منع کیا، رشتہ داروں نے منع کیا۔ کل کسی سے نہ سنیں گے اس سے پہلے آج قرآن نے سمجھا دیا، قرآن پڑھ کر سمجھ لو، اللہ نے آج مزاج دے دیا، کل کسی سے محشر میں امید نہ لگانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہتا ہے کوئی ادھر کام میں نہ آئے گا، نہ تیرا ماں، نہ تیری ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ کوئی رشتہ دار، کچھ نہیں۔ الغرض یہ جب مایوس ہوا، کسی نے نیکی نہیں دی تو اس کو خیال آیا کہ شاید اب بات بننے والی نہیں ہے۔ کہتا ہے اب تو مجھے دوزخ میں جانا ہی ہے، کیونکہ نیکی نہیں ملی تو جنت میں کیسے جاؤں گا۔ خیال آیا اب کام نہیں بنے گا تو خود ہی سر جھکایا، شرمندہ ہوا، مایوس ہوا اور دوزخ کی طرف چل پڑا۔ جب یہ چلا راستے میں اسے ایک اور ملا، اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا کیا ہوا، بڑا غمگین ہے؟ کہنے لگا غم کیوں نہ ہو مجھے، پریشان کیوں نہ ہو جاؤں میں، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی فقط جس کی وجہ سے میں جنت میں جانے سے رک گیا۔ اس نے کہا ایک کم پڑی ہے نا، اس کا مطلب نیکیاں تو اتنی ہیں تیرے پاس کہ ایک اور ہو تو تو جنت میں چلا جائے، ہیں تیرے پاس نیکیاں، بس ایک کم پڑی ہے۔ وہ کہنے لگا تو اتنا مایوس ہے، میری حالت دیکھ، میرے پاس کیا ہے، صرف گناہ، صرف گناہ، کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ کہا مطلب؟ کہا بس ایک نیکی میرے پاس، تجھے ایک کم ہے، میرے پاس لے دے کے ایک ہی نیکی ہے۔ کہنے لگا چل تو بڑا مایوس ہے، ایک نیکی سے میں تو جنت میں جانے والا ہوں نہیں، مگر تیرا کام ضرور بن جائے گا، تو ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ کہنے لگا میرا تو ایک نیکی سے کام نہیں بننے والا، تو ایک نیکی میری لے جا، جا تو مایوس نہ ہو، جنت میں چلا جا۔ یہ بڑا خوش ہوا، نیکی لی، اللہ کی عدالت میں آیا، میزان پر لا کر نیکی کو رکھا، نیکی رکھی تو اس کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو نیکی لے آیا، اب تجھے جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے، جا جنت میں چلا جا۔ آخری جملے سنو اور اسی پر آپ اس جملے کو اپنے دل دماغ میں محفوظ کر لو۔ رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، مگر پہلے ذرا اپنا محاسبہ کر لو۔ مگر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کریم ہے نا، کتنا بڑا پیار کرنے والا، اس سے زیادہ کون ہمیں محبت کر سکتا ہے۔ ادھر یہ نیکی لے کے آیا، اللہ نے فرمایا تو جنت کا حقدار، چلا جا۔ یہ جنت کی طرف چلا، ابھی کام بنا ہے، بڑا خوش ہوا ہے،
اب یہ جنت کی طرف چلا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا رک جا، ڈر گیا، گھبرا گیا، جیسے تیسے کام بنا، جا رہا ہوں جنت میں، اللہ تعالیٰ نے پھر روک لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پروردگار عالم نے فرمایا جاتے جاتے ایک بات بتا کر جا، یہ جو نیکی تو لے کر آیا کس نے تجھے دی، کہاں سے لے کر آیا؟ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہے، مگر تجھے ایسے ماحول میں کسی نے نیکی دی ہے، کون ہے وہ، کس نے دی، کہاں سے لایا؟ اب اس نے سارا ماجرا سنایا، یا اللہ فلاں آدمی ملا اس نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام کر، جنت میں تو جائے گا، مگر جانے سے پہلے اسے ذرا لے کر آ جس نے تجھے ایک نیکی دی، اسے ذرا بلا کر لا۔ یہ دوڑ کے گیا، کہنے لگا، اس کو جا کر ملا، اس سے جا کر کہنے لگا چل تجھے رب کی عدالت میں جانا ہے، اللہ نے بلایا ہے، چل پروردگار عالم نے بلایا ہے۔ اس نے جیسے ہی کہا وہ ساتھ آیا رب کی عدالت میں۔ پروردگار نے فرمایا تو نے اس کو نیکی دی؟ یا اللہ میں نے دی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایک بات بتا، میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہے، مگر تو نے جو اس کو نیکی دی وجہ کیا، کیوں دی؟ کہنے لگا یا اللہ ایک ہی نیکی تھی میرے پاس، میں نے سوچا میرا تو کچھ نہیں ہونے والا، چلو میری نیکی سے یہی جنت میں چلا جائے۔ پروردگار نے فرمایا میدان محشر میں تو نے اسے ایک نیکی دے کر سخاوت کا مظاہرہ کیا، سخاوت تو نے دکھائی۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا سخی کون؟ یہ کہنے لگا یا اللہ سب سے بڑا سخی تو ہے، تجھ سے بڑا سخی تو کوئی نہیں۔ اے میرے پروردگار تجھ سے بڑا کائنات میں سخی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تو سن لے، جب سب سے بڑا سخی مجھے مانتا ہے تو سن لے، تیری سخاوت یہ کہ تو نے ایک نیکی دے کر اسے جنتی بنایا، اور تیرے رب کی سخاوت یہ کہ تیرا رب تیری اسی ادا پر تجھے جنتی بنا رہا ہے۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ یاد رکھو عزیزو اللہ تعالی بڑا کریم ہے، مگر ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کے قریب ہوں، اسلام کو پوری طرح سے اپنی زندگیوں میں داخل و شامل کریں، اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق دے، پروردگار ہمیں برائیوں سے بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ